الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم محترم و مکرم معزز سامعین کرام، سورہ رحمان کی ان آیاتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کو، اپنی توحید کو بیان فرمایا کہ دونوں مشرقوں کا پیدا کرنے والا اللہ، دونوں مغربوں کا پیدا کرنے والا اللہ، اور اللہ نے تمام مخلوقات پیدا کی، بے شمار مخلوقات پیدا کی، جناتوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، مگر ان تمام مخلوق میں سب سے اشرف مخلوق جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی وہ انسان کو بنایا، انسان کو پیدا کیا، اور انسانوں میں بھی سب سے اشرف جو بنایا وہ انبیاء کرام کو بنایا، اور انبیاء کرام میں بھی جو سب سے اشرف نبی کو پیدا کیا وہ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، جن کی ہم امت ہیں۔ ہم ایسے نبی کی امتیں ہیں کہ جن کے اوپر بڑے بڑے مقام اور مرتبے والے رسولوں نے فخر کیا ہے۔ تو وہی نبی ہمارے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھ کر مسجد نبوی سے باہر تشریف لائیں تو سامنے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو دونوں جو ہے ساتھ ساتھ چلنے لگے، دونوں ساتھ ہو گئے۔ ایک طرف ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے اور ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے تھے کہ اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ سامنے پڑی اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، اور انہوں نے جب یہ دیکھا کوئی آ رہا ہے تو وہ یہ دیکھ کر گھبرا گئے کہ کیا اس کی لمبائی تھی، کیا اس کی چوڑائی تھی، کیا اس کی موٹائی تھی، کہ آج تلک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا شخص، ایسا انسان نہیں دیکھا تھا کہ اتنا لمبا چوڑا انسان، اتنا موٹا انسان ایسا نہیں دیکھا کہ جس کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پسینے آنے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی سامنے دیکھیے تو صحیح یہ کون آ رہا ہے، اللہ کے نبی سامنے دیکھو یہ کون آ رہا ہے۔ تو قربان جاؤ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری پر، ان کی شجاعت پر، ان کی ہمت اور ان کے حوصلے پر کہ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ نہیں دی اور فرمایا کہ عمر آنے دو، آنے دو، یہ مدینے کے جناتوں کا سردار ہے اور مجھ سے قرآن سیکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان کی اتنی لمبائی، وہ اتنے لمبے چوڑے انسان کہ ان کو دیکھنے کے لیے یوں گردن اٹھانی پڑتی تب جا کے ان کا چہرہ دیکھتا۔ وہ اتنے لمبے، اتنے چوڑے کہ مجھے تو پسینہ آ گیا، میں تو گھبرانے لگا۔ اتنا لمبا چوڑا جنات انسان کی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے آ رہا ہے اور وہ بالکل ہمارے ہی قریب آ رہے ہیں۔ تو جب وہ جنات ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور قریب آ گئے تو ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ سوالات کیے۔ وہ سوالات کیا کیے ہیں وہ سوالات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
اللہ کے نبی نے ان سے سب سے پہلا یہ سوال کیا، مسمو کا، تمہارا نام کیا ہے؟ ما اسمو کا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس جنات نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام حامہ ہے۔ کیا نام بتایا؟ حامہ، کہ میرا نام حامہ ہے۔ جب نام معلوم کر لیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان سے دوسرا سوال کیا۔ وہ سوال کیا کیا؟ ان سے پوچھا کم عمر کا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو وہ حضرت حامہ وہ جنات کہنے لگا کہ اللہ کے نبی لا ادری، مجھے معلوم نہیں میری عمر کتنی ہے، مجھے نہیں پتہ۔ تو ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں تمہاری صحیح عمر معلوم نہیں ہے تو اندازہ تو ہوگا کہ تمہاری کتنی عمر ہے۔ وہ حضرت حامہ وہ جنات کہنے لگا کہ اللہ کے نبی مجھے معلوم نہیں ہے، ہاں اتنا معلوم ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حضرت حابیل کو قتل کیا تھا تو اس وقت میں موجود تھا۔ کتنی عمر ہوگی ان کی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک موجود، اللہ نے اتنی لمبی عمر ان کو عطا فرمائی۔ اور جناتوں کی اتنی ہی لمبی اور اتنی ہی بڑی بڑی عمریں ہوا کرتی ہیں، اللہ جناتوں کو بہت بڑی بڑی عمریں عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے ان سے دو سوال کیے، ان کا نام معلوم کر لیا، نام بتایا حامہ، ان سے عمر معلوم کی، معلوم نہیں، مگر اتنا بتایا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جب قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا اس وقت میں موجود تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان سے تیسرا سوال کیا کہ اس کے آگے بتاؤ کہ اس کے آگے کیا ہوا۔ وہ کہنے لگا، وہ جنات حامہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں نے نوح علیہ السلام کا زمانہ پایا تو میں نے ان کے ہاتھ پر بھی ایمان و قبول کیا۔ پھر ہود علیہ السلام کا زمانہ آیا، مجھے ہود علیہ السلام کا زمانہ ملا تو میں نے ان کے بھی ہاتھ پر ایمان و قبول کیا۔ جب لوط علیہ السلام کا زمانہ آیا تو میں نے ان کے بھی ہاتھ پر ایمان و قبول کیا۔ جب صالح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو میں نے ان کے بھی ہاتھ پر ایمان و قبول کیا۔ پھر انہوں نے کچھ آگے اور باتیں بتائی۔ اس جنات حامہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو اللہ نے ان کی خدمت کے لیے بھی مجھے ہی مقرر فرمایا۔ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا گیا تو ان کی خدمت کے لیے بھی مجھے ہی اللہ نے مقرر فرمایا۔ جب یونس علیہ السلام کو 40 دن اور 40 رات مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکھا تو ان کی خدمت کے لیے بھی اللہ نے مجھے ہی مقرر فرمایا۔ اور اے اللہ کے نبی میں آپ کو ایک بہت پیاری بات بتلاتا ہوں، اے اللہ کے نبی میں نے بہت سارے نبیوں سے ملاقاتیں کی، میں بہت سارے نبیوں سے مل کر آیا تو جتنے بھی نبیوں سے میں نے ملاقات کی، جتنے بھی نبی سے میں ملا، ان سب نے مجھ کو ایک ہی بات بتائی، ان سب نے مجھ کو ایک ہی بات بولی۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہاری ملاقات احمد مجتبیٰ سے ہو جائے، اگر تمہاری ملاقات آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، اگر تمہاری ملاقات آخری مصطفیٰ سے ہو جائے تو ہماری طرف سے ان کو سلام پہنچا دینا۔ ہمارے نبی کی شان دیکھیے کہ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا، بڑے بڑے نبیوں کو بڑا بڑا مقام عطا کیا۔ آدم علیہ السلام کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو کتنا بڑا مقام عطا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا، آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کہا۔ مگر ہمارے نبی کی شان دیکھیے، کیا کہہ رہے ہیں نبی، ہمارے نبی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تو انبیاء کرام یہ کہہ رہے ہیں اس جنات حامہ سے جن سے ان کی ملاقات ہوئی کہ اگر تمہاری ملاقات آخری پیغمبر احمد مجتبیٰ سے ہو جائے تو ہماری طرف سے ان کو سلام پہنچا دینا۔ جب یہ تین باتیں ہو گئیں، جب اللہ کے نبی نے سوال پوچھ لیا تو اب میں آپ کو قرآن کی اہمیت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی اس جنات حامہ کے دل کے اندر کتنی تڑپ تھی اور ان کے دلوں کے اندر کتنی اہمیت تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم یہ بتاؤ آئے کیوں ہو، میرے پاس آئے کیوں ہو؟ تو اس جنات حامہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ان موسیٰ علمنی التوراۃ وان عیسیٰ علمنی الانجیل وعلمنی القرآن۔ کیا کہا جنات حامہ نے؟ اے اللہ کے نبی
ان موسیٰ علمنی التوراۃ وان عیسیٰ علمنی الانجیل وعلمنی القرآن، کہ اللہ کے نبی میں نے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا تو موسیٰ علیہ السلام نے مجھے توریت کا کچھ حصہ سکھا دیا، جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل کا کچھ حصہ سکھا دیا۔ اے اللہ کے نبی اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے قرآن سکھلا دیجیے۔ اے اللہ کے نبی آپ مجھے قرآن سکھلا دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے توریت کا علم دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کا علم دیا۔ اے اللہ کے نبی آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور یہ قرآن آخری کتاب ہے، اس کتاب کے بعد اب کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے آپ قرآن کا علم سکھا دیجئے۔ جب اللہ کے نبی نے ان سے یہ معلوم کیا کہ اچھا قرآن سیکھنے کے لیے آئے ہو، تو اس جنات حامہ نے کہا کہ ہاں قرآن سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن سیکھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اتنا لمبا چوڑا انسان، اس کی اتنی لمبائی کہ اگر اس کو دیکھتا تو گردن یوں کر کے اٹھانی پڑتی، اب یہ اگر بیٹھے گا تو اس کا سر اوپر ہی ہوگا، اس کا سر کھمبے کی طرح اوپر ہی ہوگا۔ مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جب اللہ کے نبی بیٹھ گئے اور میں بھی بیٹھ گیا، اور جب وہ جنات حامہ بیٹھا تو اس جنات حامہ کا سر نیچے اور میرے نبی کا سر اوپر ہو گیا۔ تو میں نے اپنے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی یہ اتنا لمبا چوڑا انسان تھا، یہ اگر بیٹھے گا بھی تو تب بھی اس کا سر اوپر ہی ہوگا، مگر جب یہ بیٹھا تو اس کا سر نیچے اور آپ کا سر اوپر ہو گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو قربان جاؤ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اللہ نے کیا مقام عطا کیا، اللہ نے کیا شان دی۔ انہوں نے ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ سیکھنے کے واسطے آیا ہے اور ہم سکھانے کے واسطے بیٹھے ہیں، اور اللہ کا یہ دستور ہے، اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ جو سیکھنے والا ہوتا ہے اس کا سر ہمیشہ نیچے ہی رہتا ہے، اور جو سکھانے والا ہوتا ہے اس کا سر ہمیشہ اوپر ہی رہتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا سر نیچے اور ہمارا سر اوپر ہو گیا۔ تو اس سے استاذ کی اہمیت اور اپنے اساتذہ اور اپنے ٹیچروں کی قدر و قیمت کا بھی معلوم ہوا کہ شاگرد کتنا ہی بلند مرتبے والا کیوں نہ ہو جائے، شاگرد کتنا ہی علم والا کیوں نہ ہو جائے، مگر استاذ کے سامنے اس کی حیثیت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ ایک بڑے کے سامنے ایک بچے کی ہوتی ہے۔ جب وہ حضرت حامہ بیٹھ گئے اور ان کا سر نیچے ہو گیا اور ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اوپر ہو گیا، ہمارے نبی کی شان ہی الگ ہے۔ ہمارے نبی کی اللہ نے وہ مقام وہ مرتبہ دیا ہے کہ جنات کیا جو دوسرے پیغمبر ہیں، جو اللہ نے دوسرے نبی بنائے ہیں، جو دوسرے نبی پیدا کیے ہیں، وہ بھی ہمارے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جنات کیا چیزیں ہیں۔ جب وہ بیٹھ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا، میں نے بہت غور و فکر کیا کہ یہ جنات حامہ موسیٰ علیہ السلام سے توریت کا علم سیکھ کر آئے اور عیسیٰ علیہ السلام سے انجیل کا علم سیکھ کر آئے، اور اب ہمارے نبی کے پاس آ کر قرآن سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے نبی قرآن کو ان کو قرآن کی کون سی آیت سکھائیں گے، میں یہ سوچ رہا تھا۔ تو جب ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت سکھانی شروع کی تو ہمارے نبی نے اس جنات حامہ کو سورہ رحمان کی وہ آیت سکھلائیں جس کے اندر توحید کو بیان کیا گیا، اور پھر وہ آیت سکھلا کر مجھ سے فرمایا کہ عمر اس نے اپنے دل کے اندر توحید کو بٹھا لیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جناتوں میں سب سے پہلے جنت کے اندر یہ داخل ہوگا۔ ہمارے نبی نے اس کو سورہ رحمان کی وہ کون سی آیتیں سکھلائیں جس کے اندر توحید کا بیان ہے، وہ آیتیں میں آپ کو پڑھ کر سکھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس جنات حامہ کو سورہ رحمان کی یہ آیتیں سکھائیں، رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء
آلاء ربکما تکذبان۔ ہمارے نبی نے سب سے پہلے اس سے یہ اقرار کرایا کہ اے جنات ہم سب سے پہلے تم اللہ کی توحید کا اقرار کرو کہ دونوں مشرقوں کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ دونوں مغربوں کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ ارے اللہ وہ جو ایک ہی سمندر کے اندر دو پانیوں کو لے کر آئے، جو ایک ہی سمندر کے اندر دو پانیوں کو چلائے، ایک طرف میٹھا پانی بہ رہا ہو، دوسری طرف کھارا پانی بہ رہا ہو، مگر اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی طاقت دیکھیے، اللہ کی توحید دیکھیے کہ میٹھا پانی کھارے پانی کے اندر نہیں آ سکتا۔ دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں، دونوں ایک ہی سمندر میں بہ رہے ہیں، تو میٹھا پانی کھارے پانی کے اندر نہیں آ سکتا اور کھارا پانی میٹھے پانی کے اندر نہیں آ سکتا۔ اللہ نے اس کے درمیان ایک آڑ، ایک پردہ کو ڈال دیا ہے۔ یہ اللہ کی توحید ہے۔ یہ اللہ نے، یہ ہمارے نبی نے سب سے پہلے اس جنات حامہ کو توحید اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرایا اور فرمایا حضرت عمر سے کہ اس نے اپنے دل کے اندر توحید کو بٹھا لیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں سب سے پہلے جناتوں میں جنت کے اندر یہی داخل ہوگا۔ تو ہمیں بھی اپنے دلوں کے اندر اللہ کے ایک وحدانیت کو پیدا کرے، اللہ کے ایک ہونے کو مانے اور گناہوں سے بچے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اپنے ایک ہونے کی اور اپنے ایک ماننے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور مرتے وقت ہم سب کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔